مصائب و مشکلات سے گھبرا کر شکوہ و شکایت میں مبتلا ہو جانے کو فی زمانہ معمولی تصور کیا جاتا ہے، اور صد افسوس کہ علم دین سے دور ہمارے مسلمانوں کی اکثریت اس مذموم عادت میں مبتلا ہے، جبکہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا عورتیں اللہ پاک کی ناشکری کیا کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں احسان کی ناشکری کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ ان عورتوں کی عادت یہ ہے کہ تم زندگی بھر ان کے ساتھ احسان کرتے رہو، ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، لیکن اگر کبھی کچھ بھی کمی دیکھیں گی تو یہ کہہ دیں گی کہ میں نے کبھی بھی تمہاری طرف سے بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماضی کا کوئی تلخ واقعہ یا شخص یا کوئی کمزوری یا شرمندگی جیسے خیالات سے بسا اوقات ہمارا ذہن بھر جاتا ہے، تو ایسے میں ان چیزوں کو بدلنے کے لیے لڑنے کے بجائے ان کو قبول کرنے والا انسان خوش اور پرامن ہو جاتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہیں، ان میں اولین لوگوں کے رویے اور گزرا ہوا وقت ہے، اس کے بعد ہمارے جسمانی خدوخال اور ساخت ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں بہتر تو کیا جا سکتا ہے لیکن تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اہم چیزوں کو قبول کرنا بھی اختیاری عمل ہے، اور ہر مشکل سے نمٹنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ہو رہا ہے اسے مان لیا جائے اور مثبت راہ اختیار کر کے ذہنی سکون اور آمادگی حاصل کی جائے، اور دوسرا اس کے خلاف سراپا مہم بن کر پریشانی کو بڑھایا جائے۔ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو آئے دن بدل رہی ہے، ایسے میں انسان کسی ایک پریشان کن خیال یا چیز کے ساتھ جامد نہ ہو، بلکہ تسلیم کرنا ہی ایسی صفت ہے جو اپنی چھاؤں تلے انسان کو تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ متحرک بھی رکھتی ہے۔ محض خود پر معمولی سا غور و فکر کر کے آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس پر اس کے مال یا اس کی جان کے معاملہ میں کوئی مصیبت نازل ہو اور وہ اسے چھپائے اور لوگوں کے سامنے اس کا شکوہ نہ کرے تو اللہ رب العزت کی ذمہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرما دے۔ انسانی مزاج کا خاصہ ہے کہ وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کے معاملات درست ہی رہیں، حالانکہ وقت کی اونچ نیچ انسان کو سیکھنے اور بہتر جینے کے قابل بناتی ہے۔ ایک راستہ بند ہونے سے ہی باقی راستے سامنے آتے ہیں۔ جب انسان کو کوئی تکلیف یا کسی فرد سے کوئی دکھ پہنچتا ہے تو ہمارا عمومی طرز عمل ہے کہ ہم کوسنا شروع کر دیتے ہیں یا اللہ پاک سے گلے شکوے پر اتر آتے ہیں۔ زندگی میں آنے والے ہر ایسے وقت کو اپنے لیے چیلنج بنا کر آزمائش کا مقابلہ کرنا سیکھیں۔ یاد رکھیں یہی وہ مومن کی صفت ہے جس کے ذکر فرمان نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ملتا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا بھی عجب حال ہے، اس کے ہر معاملے میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اور یہ بات سوائے مومن کے کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اس کو خوشی حاصل ہوئی اور اس نے شکر ادا کیا تو اس میں بھی ثواب، اور اگر اس کو نقصان پہنچا اس پر اس نے صبر کیا تو اس میں بھی ثواب۔ دراصل غم اور خوشی ہی وہ کیفیات ہیں جسے مومن قبول کر رہا ہوتا ہے۔ خود کو ہر مشکل کے لیے تیار رکھیں اور اللہ پاک سے عافیت طلب کرتے رہیں۔ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اسے قبول کرنے سے حقیقی خوشی اور سکون ملتا ہے، چاہے کیسا ہی نقصان ہو یا ناکامی اور غیر متوقع حالات سے دوچار ہونا پڑے۔